خصی جانور کی قربانی جو ہے نا، جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ریپروڈکشن کے قابل نہیں ہوتا وہ جانور. یہ جانور جو ہے نا اس کو آپ ڈیفیکٹو نہ سمجھیں جو اس قسم کا جانور ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے. انسان جو ہیں ان کا مقصد اس زمین پہ اور ہے، جانوروں کا مقصد اور ہے. جانور انسان کی سروس میں ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہیں ان کے لیے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہاری سروس میں ہے. ان سے ہم نے فائدے لینے ہیں. اس طرح تو پھر ان کی کھال بھی نہیں استعمال ہو سکتی. لوگ لاجک دیتے ہیں نا، لوگ لاجک یوز کرتے ہیں کہ بھئی وہ قرآن میں آیت ہے کہ شیطان نے کہا، سورہ آل عمران نساء کی آیت ہے کہ میں ان کی نسلیں ختم کر دوں گا، نسلوں کو گمراہ کروں گا، ان کو یہ کروں گا اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے. اب وہ خلق اللہ سے مراد لوگوں نے یہ لے لیا یہاں پر کہ بھئی اس سے مراد تو ہم نے کسی بھی جانور کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. بھئی یہ بات ہوتی تو پھر تو ہم جو ہے نا فوت ہی ہو جائیں. آپ تو جانور کو ذبح بھی نہیں پھر کر سکتے، اس کو مار بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ سارا کچھ تبدیلی میں آ جاتا ہے نا، اس کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، یہ سارا تبدیلیوں میں آ جاتا ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی یہاں بات ہو رہی ہے بندوں کی، ہماری. وہ ہمیں گمراہ کرے گا کہ تم یہ کرو، ٹیٹو بناؤ. اس کی تفسیریں ہیں نا، حدیثیں ہیں صحیح، ورنہ اور وہاں بات کس کی ہو رہی، آگے پیچھے اس آیت میں ساری بات وہ انسانوں کی کر رہا ہے، جانوروں کی نہیں کر رہا. تو اس آیت مبارکہ کو لے کر لاجک نہ بنائیں. وہ لاجک ہمارے لیے تھا، شیطان کا تھا. شیطان کا لاجک انسانوں سے باہر جانوروں پہ نہ لگائیں، ورنہ آپ جانور سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. آپ اس کی سکن، آپ اس کے کوئی بھی چیز نہیں یوز کر سکتے. وہ تو آپ تبدیلی کر رہے ہیں جی خلق اللہ میں. کیا یار آپ بات کر رہے ہیں. پھر ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، لوگ مکس بریڈنگ کرواتے ہیں، ہائیبریڈ بریڈز تیار ہوتی ہیں. یہ سارا ہی غیرنا خلق اللہ آ گیا. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہاں جانوروں کا کوئی ذکر تھا؟ قرآن میں تھا ذکر؟ نہیں تھا نا. انسانوں کی بات تھی، ہم نے اس کو اپنے پر کیوں چھوڑ کر جانوروں پہ لے گئے. ہمارے اوپر تھا اس کا اطلاق، اور حدیثوں سے بھی واضح ہوتا ہے. ایک تو یہ لاجک غلط ہوا. اور جانور جو ہیں اس میں یاد رکھیں، ریپروڈکشن کے لیے اگر جانور سارے ہو جائیں تو پھر تو جانوروں کی اتنی بریڈ ہو کہ وہ آپ کے قابو میں نہ آئے. تو اس لیے یہ تو شروع سے کرتے آئے ہیں فارمرز یہ کام، کہ غیر مسلم فارمرز بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی مارتے نہیں ہیں. وہ ایک پنچ کر دیتے ہیں نرف تے، اس سے جانور وہ گوشت کے لیے تیار ہوتا ہے. جس سے انہوں نے ریپروڈکشن کروانی ہوتی ہے وہ ایک دو ہی چھوڑتے ہیں، اسے وہ بولتے ہیں بک. یہاں پہ بھی بولتے ہیں کہ وہ بک ہے. اس نے بس کام ایک ہی کرنا ہے، پریگننسیاں. بتائیں یہ کام انسان کرتے ہیں؟ انسان یہ کریں تو وہ تو جانور ہو گئے، وہ تو زانیوں سے بھی بڑے زانی ہو گئے، قتل ہی ہو جائیں گے یا کر دیں گے نعوذ باللہ. نہیں بھائی، جانوروں کا معاملہ اور ہے، یہ نقص میں نہیں آتا. ورنہ فارمنگ میں یہ جو بزنس ہے نا گوشت کا، یہ دنیا سے ہی ختم ہو جائے. وہ استعمال کے لیے جو ہے گوشت کے لیے ان کو وہ یہ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے ہیلدی ہوں اور ان کا گوشت کھایا جائے. اور ایک نرو پنچ ہو جاتی ہے، اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس طرف ریپروڈکشن کی طرف نہ جائے. سمپل سا یہ کام ہے. تو اس کو عیب و نقص نہ جانے. اور ایون بعض شیعہ کے ہاں بھی آراء ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو وہ مینڈا یا چھترا اس کا الاؤ کرتے ہیں خصی کی قربانی. یہ اہل تشیع کے ہاں بڑا مسئلہ تھا، اہل سنت کے ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا شروع دن سے ہی. اس کے ممانعت میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم نے دین اپنے پاس سے بنانا. اسے لوگ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے نا زبردستی کہ نہیں جی ہم نے جانور کے اندر ڈیفیکٹ کر دیا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ خصی ہونا پسند کریں گے. او بھائی میں اور جانور میں فرق ہے. جانور میرے لیے اللہ نے بنایا، میں اس سے جیسے چاہوں خدمت اپنے استعمال میں تصرف میں لا سکتا ہوں. اس کی سکن سے، اس کے کان سے، بال سے، کھال سے، اس کے گوشت سے، ہر چیز کے فائدے ہیں الحمدللہ. وہ تسخیر ہو چکا ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کی خدمت میں جیسے اللہ کہے گا ویسے ہم اپنی جان بھی دیں گے، ویسے اس کے لیے کام بھی کریں گے. یہ دو علیحدہ چیزیں، ان کو کنفیوز نہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.